السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین اعظام، پوری والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ، پوری وابستگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار کائنات فخر موجودات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذي تنحل به العقبة وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستثقل الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ محترم حاضرین اکرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ظاہری سے ماقبل جو نور کی تخلیق ہوئی، اس کا بیان اس سے ماقبل کی محافل میں ہم نے سماعت فرمایا، کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے، ایک محفل دوسری محفل سے جڑی ہوئی ہے، اور ہر محفل کا تعلق پچھلی والی محفل سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے ذرا پیچھے سے سلسلے کو جوڑنے کے لیے لا رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی کو آدم علیہ السلام میں بدیع فرمایا، اور یہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوا پیغمبروں کی پشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عدنان، پھر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک منتقل ہوا، پھر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک منتقل ہوا، پھر دنیا میں تشریف لایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے وقت مختلف عجائبات دنیا میں ظاہر فرمائے، جیسے کہ خانہ کعبہ کا مسلسل 3 روز تک حضور کی ولادت کی خوشی میں جھومنا، اور قیصر و کسریٰ کے قلعوں میں دراڑ اور شگاف پڑ جانا، اور اس کے 14 کٹوروں کا گر جانا، 1000 سال سے چل رہی ہے آگ، اس آگ کا بجھ جانا، اور صحابہ کا بحیرہ کا خشک ہو جانا۔ الغرض یہ تمام عجائبات اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت پر ظاہر فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے واقعات ہم نے کل کی محفل میں سماعت فرمائے تھے، جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکہ مکرمہ کو بچوں کی پرورش کے لیے گود لینے کے لیے حاضر ہونا، اور آپ کی اونٹنی کا لاغر ہونا، اور جو آپ کے ساتھ والی سہیلیاں تھی مالداروں کے بچوں کو اٹھا لینا اور حضور کو یتیم کہہ کر چھوڑ جانا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آپ کو لے لینا،
حضور کی نشو نما جو عام بچوں کی پروان اور پرورش اور نشو نما کے مقابل میں تیز ہونا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شبد صدر کیا جانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی غرض سے حضرت حلیمہ کی بکریوں کو بھیڑیوں کا روک لینا، یہ سارے واقعات ہم نے کل کی نوشت میں سماعت فرما چکے ہیں۔ الغرض اور دوسرے دیگر واقعات تھے جو کل کے درس میں ہم نے شامل فرمایا۔ اب یہاں سے آگے کی طرف ہم پڑھیں گے تو حاضر اکرام یہاں تک ہمارا تسلسل جاری رہا۔ اب اس کے آگے بڑھیں گے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ یہ سننا بھی باعث اجر و ثواب ہے، سنانا بھی باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ آپ کے عمر کے مختلف کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ذکر فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کے ذکر کو گناہوں کا کفارہ بتایا ہے۔ جب اولیاء کرام کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا ہمارے گناہوں کو بیٹ دیتا ہے تو بانی جامعہ نظام رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اولیاء کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کے حالات سنانا، ان کی زندگی میں بولنا سننا، یہ ہمارے گناہوں کو بیٹ دیتا ہے۔ تو یہ تو اولیاء ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر یہ تو عبادت میں شامل ہے، یہ تو عبادت میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کا ذکر سننے اور سنانے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضور کی حیات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم ان محافل میں ذکر کر رہے ہیں۔ اپنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت رفعت اس زبان آتے رہے گی، جیسے کہ کل ہی ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ سنی تھی کہ محض جب بھیڑیوں نے بکریوں کو پکڑ لیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم سن ہونے کے باوجود اپنے بھائی سے فرمایا کہ چلو ہم چھڑائیں گے بکریوں۔ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑیوں کو زبان دی اور وہ بھیڑیے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بکریوں کو پکڑنا ہمارا مقصد نہیں تھا، 3 روز ہو گیا کہ ہم نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے آپ کو دیکھنے کے لیے ہم نے بکریوں کو روک لیا۔ تو بچپن سے یہ کمالات، یہ عظمت، یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری مثالی فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر کو آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بس گھر میں مہک ہی مہک ہے، جدھر دیکھو خوشبو ہی خوشبو، فضائے معطر ہیں۔ ابھی ہمارے ناظرین سنا رہے تھے کہ اے باد صبا بہت ہی معطر محسوس ہو رہی ہے، بہت ہی خوشبو آ رہی ہے تیرے اندر، کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ گنبد خضرا کو چوم کر آئی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے اگر ہوا بھی چوم کر گزرتی ہے، آپ کی گلیوں سے بھی گزرتی ہے تو وہ فضا معطر ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں اس نعت کے شعر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور یہ جو ہمارا تسلسل چل رہا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جب حضور مکے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ کا سارا گھر، آپ کا سارا محلہ معطر ہو چکا تھا، خوشبو سے معطر ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام جب حضور نہیں ملتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے گلیوں میں چلے جاتے اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ حضور کہاں گئے، تو یہ گلیوں میں خوشبو کو سونگھتے، جدھر سے خوشبو آ رہی صحابہ ادھر چلے جاتے کہ حضور ادھر تشریف لے گئے، گلیاں معطر ہو جاتی، گلیاں مہک جاتی حضور کی خوشبو سے۔ ایک صحابی آئے آ کر عرض کر لگے یا رسول اللہ میرے گھر شادی ہے، کچھ انتظام حضور نے انہیں تحفے میں اپنا وسیلے مبارکہ دیا، وسیلے مبارکہ دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی صاحبزادی کے لیے استعمال کریں۔ یہ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ پسینے میں بھی یہ ہمارے اور آپ کے پسینے کے جیسا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے نکلنے والے پسینے بھی خوشبو مہکتی ہیں۔ الغرض انہوں نے اپنی صاحبزادی
شادی کے موقع پر انہیں لگایا، تو حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور دیگر احادیث کی کتابیں موجود ہے کہ ان کی آنے والی جتنی نسلیں تھیں ان کی صاحبزادی کی، ان کی جو اولاد تھی، جب ان کی شادی ہوئی اس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے مبارک کو استعمال کیا، اپنی صاحبزادی کو لگایا، تو ان کی جتنی اولاد تھی ان کی اولاد میں خوشبو مہک رہی، ان کی اولاد میں خوشبو آیا کرتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھ دیا تھا، اور حدیث میں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث میں ان کے خاندان کو یاد کیا جاتا ہے بیت المطہرین، یہ خوشبو والوں کا گھر ہے، یہ خوشبو والوں کا خاندان ہے۔ تو الغرض جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں آئی تو ساری فضا معطر ہو چکی تھی، اور جو قحط سالی تھی اس سے قحط سالی آپ کے آمد سے ختم ہو گئی، جانوروں کے لیے چارہ نہیں تھا، سارا چارہ مہیا ہو گیا، سارے جنگلات سرزم شاداب ہو گئے اور جانور خود سیر ہو کر کھانے لگے۔ ایک دفعہ کا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں اپنے لخت دیگر کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا، بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا، تو ان بکریوں میں سے ایک بکری وہ ریوڑ سے الگ ہوئی، الگ ہو کر میرے پاس آئی اور قریب آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں تھے، قریب آئی اور قریب آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور آپ کے چہرے کا بوسہ لے کر پھر وہ بکریوں میں جا کر شامل ہو گئی۔ بکریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بچپن سے معرفت دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، یہ سیرت نبویہ تحلان، یہ ایک مورخ ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تاریخ لکھی ہے، بہت مشہور ہے کتاب ساری تاریخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اور شکر الہدا اور مشان وغیرہ یہ شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب میں بھی ہے، اللہ بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک بکری آئی اور آ کر حضور کو سجدہ کیا اور حضور کا بوسہ لیا اور خوش ہو کر دوڑتی ہوئی اپنے ریوڑے میں جا کر شامل ہو گئے۔ تو حال احترام اس طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال مکمل کیے۔ اس کے بعد آپ کو لوٹانے کا وقت آیا، جو رضاعت کے ایام تھے وہ مکمل ہو گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی عامرہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی اور آپ کی امانت لوٹانے کے لیے حاضر ہوئی، لیکن آپ کا دل تیار نہیں تھا، آپ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں حضور کو نہ چھوڑو، حضور کو اور رکھ لو، اور حضور کے صدقے میں جو فیوضات، جو برکات، جو رحمت اللہ کی مل رہی تھی وہ کہیں چھوٹ نہ جائے۔ جو حضور سے اتنا قلبی لگاؤ ہو گیا تھا، اتنا انس ہو گیا تھا کہ آپ حضور کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی۔ حضرت بی بی عامرہ رضی اللہ عنہا کے پاس الغرض لے گئی، کیونکہ وعدہ تھا رضاعت کا، وہیا مکمل ہو چکے ہیں، لیکن حضور کی والدہ کے سامنے بہت معاوضہ کیا، بہت اصرار کیا، اور کچھ موقع دیجیے، یہاں مکے کی فضا ذرا خراب ہے، یہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے، بیمار ہو جائیں گے، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، فضا اچھی ہے، بچہ اچھا اور نشر ہوا پائے گا اور اچھا بڑا ہوگا، اور فلاں فلاں جو بھی اصرار کرنا تھا، معاوضہ کرنا تھا، کیا۔ تو حضرت بی بی عامرہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کی اس رغبت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ، ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن بھی اس کے بعد پھر 2 یا 3 مہینے گزرے تھے، اس کے بعد کل جو شق صدر کا واقعہ آپ نے سنا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ سا چاک کیا، آپ کے بھائی دوڑے دوڑے آئے کہ امی جان ہمارے عربی بھائی کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، پھر آپ کے سینے میں سے آپ کے اندر سے ایک کالا گوشت کا لوتھڑا نکالا گیا اور پھر سینے کو سی دیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ویسے ہو گئے۔ یہ واقعہ 2-3 مہینے کے بعد ہوا، جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ واقعہ ان کے سامنے آیا تو آپ ذرا ڈر گئی، گھبرا گئی کہ کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے،
کہیں جنات و شیاطین کے اثرات وغیرہ نہ پکڑ لے، اس لیے وہ فوراً لے کر پھر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. تو آپ نے فرمایا کہ بڑے شوق سے لے کر گئی تھی، اتنا جلدی کیوں لے کر آ گئی؟ تو آپ نے سارا واقعہ، شق صدر کا واقعہ سنایا. یہ واقعہ بخاری شریف، مسلم شریف میں موجود ہے. یہ واقعہ برا شق صدر کا وہ زمانے میں نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس تھی، نہ یہ تھا. یہ کیسے ہوا؟ یہ رب الجلال کی قدرت کا کامل نمونہ تھا. گرچہ کہ اس وقت کوئی آلات جراحی یعنی آپریشن کے کوئی آلات وغیرہ نہیں تھے، یہ آپریشن کا تصور بھی نہیں تھا اس زمانے میں، یہ آپریشن کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، یہ خیال بھی نہیں تھا کہ انسان کو چیرا جائے، پھاڑا جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، مسلم شریف، سینے کو چاک کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کا قلب اتھر نکال کر باہر رکھا گیا، اور جو شیطان کا جو حصہ تھا، کالا گوشت کا لوتھڑا تھا، اس کو نکال کر پھینک دیا گیا. پھر اس کے بعد قلب کو پھر اندر رکھ دیا گیا، پھر اس کو سی دیا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ویسے صحتیاب ہو گئے. یہ واقعہ مستند کتابوں میں موجود ہے. اس کا بعض انکار کرنے والوں نے انکار کیا، لیکن جو یورپین کنٹریز کے جو مورخین ہیں، جو سیرت نگار ہیں، حضور کی سیرت کے بارے میں لکھے، انہوں نے بے جا اعتراضات کیا اور کہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے. لیکن اہل سنت بلکہ امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے. کیونکہ جو احادیث مبارکہ ہے وہ مشہور اور متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے. اب رہا انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ عقل کے اندر، یہ ان کی بات یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس کو انکار کر دیا جائے. لیکن یہ رب الجلال کا قدرت کا مظاہرہ ہے. رب الجلال اپنے حبیب کے ساتھ کیسے کیسے معاملات فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج پر اپنے حبیب کو نہیں لے گئے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو نہیں پلٹایا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے حکم پر زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو نہیں پکڑ لیا. رب الجلال نے ساری کائنات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بنا دیا. اے حبیب آپ جو کہیں گے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ رتی رتی سنے گی. تو رب الجلال نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں کے ذریعے سینہ چاک کیا گیا، اور اس میں سے جو کالا گوشت کا لوتھڑا تھا نکالا گیا. وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو پھر بھی سن لیں، حدیث کے الفاظ سن لیں تاکہ ہمارے ایمان میں، عقیدے میں اور پختگی آ جائے. شق صدر کا واقعہ تو ہم نے کل سن لیا ہے، لیکن اس پر مسلم شریف کی حدیث ہے. ثبت فی صحیح مسلم من طریق حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبريل علیہ السلام وهو ينام عن الغلمان فاخذه فصرع وشق عن قلبه واستخرج القلب واستخرج منه علامة سوداء وقال هذا حق الشيطان ثم غسله في تشت من ذهب بماء زمزم ثم نامه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذكره وقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو مسلم شریف میں حدیث مبارک موجود ہے. حضرت حماد بن سلمہ وہ حضرت صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. مثال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑا، فصرعہ کو آپ کو لٹا دیا، وشق عن قلبه، پھر اس کے بعد آپ کا سینہ چاک کیا، اور واستخرج القلب، سینہ چاک کر کر اس کے اندر سے قلب نکالا، دل نکالا. واستخرج منه علامة سوداء، اور آپ کے قلب، آپ کے اندر سے، آپ کے سینے میں سے کالا گوشت کا لوتھڑا نکال دیا. وقال هذا حق الشیطان، یہ شیطان کا حصہ. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، پھر اس کو زمزم کا پانی آپ ساتھ لے کر آئے تھے، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا. ثم نامه، پھر سینے کو سی دیا. ثم عاده في مكانه قبل اثر، تو اسی مقام پر رکھ دیا اور سینے کو سی دیا. جاء الغلمان، جب بچے یہ کہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے تو دوڑے، بھاگے بھاگے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے
صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ و معمول تھے، آپ کا چہرے کا رنگ تھوڑا تبدیل ہو گیا تھا۔ تو یہ واقعہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔ اب یہاں پر صاحب کتاب، یہ کتاب ہے پاکستان کے عالم دین علامہ کرم شاہ ظہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ضیاء النبی علیہ حضور کی سیرت پر انہوں نے ضخیم 5-7 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، بہت ہی مدلل کتاب ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے سارے اعتراضات کے جوابات دیے، یعنی شق صدر کا جو انکار کرنے والے مورخین ہیں یا سیرت نگار ہیں انگریز، ان کا رد کیا کہ اب تک تو ایک 200-300 سال پیچھے چلے جائے، آپ آپریشن وغیرہ کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا، آپریشن وغیرہ کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا۔ اب لیکن سائنس ترقی کر گئی اور انسان اور فکر کرنے لگا، آگے بڑھا، آج کیسے کیسے آپریشن ہو رہے ہیں۔ آنکھ کا آپریشن اتنا نازک مسئلہ ہے، آنکھ کا ہزاروں رگیں اس پہ رہتی ہیں، لیکن آنکھ کا آپریشن ہو رہا ہے، پیٹ کا آپریشن ہو رہا ہے، ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے، الغرض مختلف آپریشن ہو رہے ہیں۔ یہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا کہ آج انسان کا آپریشن کر کے کئی اعضاء کی تبدیلی کر رہا ہے، کئی خراب اعضاء کو نکال کر پھینک رہا ہے، اپینڈکس کا ہو یا بائی پاس سرجری ہو یا ہارٹ کا آپریشن ہو، الغرض مختلف آپریشن انسان کر رہا ہے اور انسان کی صحت کے لیے تدابیر استعمال کر رہا ہے۔ آج انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے، یہ عقل کو استعمال کرنے والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال کی قدرت کا ایک مظہر ہے، کیونکہ انسان کو عقل سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت یا وہ رب ذوالجلال خدا وقت قدوس ہے، تو وہ رب کیا نہیں کر سکتا؟ جو رب اپنے بندوں کو سوچنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت کیا، تو وہ بندے آسمان پر اڑ کر جا رہے ہیں اور انسان کا آپریشن کر رہے ہیں، یہ اس خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کر رہے ہیں، تو وہ صلاحیتیں دینے والا خدا کیا سے کیا نہیں کر سکتا؟ وہ تو ساری صلاحیتیں دینے والا، وہ خدا کیا سے کیا نہیں کر سکتا۔ الغرض اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ واقعے کے بعد شق صدر یعنی سینے کے چار کیے جانے کے بعد حضرت بی بی عامرہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے کر گئی اور آپ کی امانت لوٹا دی گئی، ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مجھے خوف ہے۔ حضرت بی بی عامرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وہ آپ نے سارا شق صدر کا واقعہ سنایا، تو آپ فرما رہے ہیں خدا کی قسم میرے بچے کو کوئی جن یا شیطان ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ میں نے اپنے فرزند ارجمند کی ولادت کے وقت دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک ایسے نور کو ظاہر فرمایا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ یہ ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ٹھیک ہے تو میرے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد ایک عرصہ آپ یہاں پر مکہ مکرمہ میں اپنے لخت جگر کو لے کر رہی۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا سفر کا ارادہ فرمایا، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں، یہ ایک سفر پر گئے ہوئے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے والدہ ماجدہ کے وطن اطہر میں یہ موجود تھے، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، جب ہی آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سفر کے دوران آپ کے ساتھ والے تھے، لیکن انہوں نے کچھ دن تک انتظار کیا، جب طبیعت ناساز ہوئی اور صحتیاب ہونے کا امکان نہیں ہوا تو آپ کے ساتھ والے مکے کو آ گئے۔ غرض وہاں پر مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، اور حضرت بی بی عامرہ رضی اللہ عنہا ابھی تک وہیں گئی تھی، یہیں پر تھی، اور ملاقات کے لیے اپنے والدین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5-6 سال کے درمیان تھی، کیونکہ اس کم عمری میں وہ لے جانے کا بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی، کیونکہ تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اتنی طویل مسافت پہلے کوئی بس، ٹرین، پلین وغیرہ نہیں تھی، اونٹوں اور گھوڑوں اور خچروں کی اوپر سواری کی جاتی تھی۔ اتنا طویل مسافت کرنا کم عمر بچوں کے لیے یہ ان کی قوت و طاقت سے باہر تھا،
اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ کچھ بچے کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو جائے، اس کے بعد میں اپنے بچے کو لے کر مدینہ منورہ چاہوں۔ الغرض آپ 5 سے 6 سال کے درمیان کی آپ کی عمر تھی، آپ اپنے فرزند ارجمند کو لے کر، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بانی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، آپ کے والد کی مثال کے بعد یہ آپ کے وراثت میں آپ کے حق میں آئی تھی۔ یہ تینوں کا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ الغرض مدینہ منورہ کی طرف چلی، آپ وہاں پر مدینہ منورہ میں ایک مقام ہے ابوا نامی ایک مقام ہے، وہاں پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پہلے تو وہاں پر گئی جو وقت بتانا تھا بتائے، پھر واپسی کے دوران یہ واقعہ آپ کے والدہ مجدہ رضی اللہ عنہا کے وصال کا واقعہ پیش آیا، لیکن وہاں پر رہنے کے درمیان کچھ واقعات رونما ہوئے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ ایک واقعہ تو یہ سن لیجیے، کیونکہ حضور پاک صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کو تشریف لائے تو اس وقت صحابہ کرام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ فرماتے تھے کہ ہاؤنا نزلت بی امی واحسنت العون فی بئر بنی علی النجار، کہ لوگوں اپنی بچپن کی یادیں تازہ فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں اے میرے صحابہ یہ فلاں مقام ہے جہاں پر میں اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا، اے لوگوں یہ فلاں کنواں ہے اس میں بچپن میں تیرا کرتا تھا، یہیں پر میں نے تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی۔ الغرض اپنی بچپن کی یادیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے کہ میں جب اپنی والدہ کے ساتھ آیا تھا یہاں پر اترے تھے، ہم یہاں کہہ رہے تھے، یہاں پر رکے، یہاں پر تیرے، یہاں پر کھیلے، یہاں پر یہ جھاڑوں پر چڑھے۔ الغرض یہ جو بچپن کی آباد تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سناتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ تیرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی اور تلوار بازی اور تیرنا یہ 3 چیزیں سکھاؤ، یہ تیرنا، تیر اندازی اور تلوار چلانا اور گھوڑ سواری، یہ 4 چیزیں ہر ایک کو آنا ضروری ہے، اس سے آدمی کی صحت بھی رہتی، اور اس پر سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے تحقیق کیا ہے۔ تو الغرض یہ ہر چیز میں بہت سارے انسان کے فائدے ہیں، اس میں سے ایک خاص فائدہ آپ کو بتا کر آگے گزر جاتا ہوں کہ جو تیر چلانے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بچپن میں اپنے بچوں کو تیر چلانا سکھاؤ، تیر چلانا سکھاؤ۔ تو اس کے اوپر آج بھی اسرائیل میں یہ ساری چیزوں پر عمل کیا جاتا ہے، یہود اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہودی بچپن سے اپنے بچوں کو ویڈیو گیم، یہ فلاں، یہ کارٹون یہ نہیں دیتے ہو، اپنے بچوں کو بچپن سے بولو تیر اندازی، گھوڑ سواری، تیرنا، یہ چیزیں وہ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ وہ بچوں کو کبھی بھی گیم وغیرہ نہیں دیتے۔ جب کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ ساری دنیا کے بچے گیم میں مصروف ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم عورت کے بچوں کے لیے بناتی ہیں، ہمارے اپنے بچوں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے تو وہ حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ یہود اب رہا کیوں، اس میں وجہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں، اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ جب بچہ تیر اندازی کرتا ہے تو اس کا ایک نشانہ، ایک ہدف کیا جاتا ہے، ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں مقام پر آپ کو مارنا ہے۔ تو جب بچہ اپنے نشانے پر مارتا ہے تو اس سے بچے کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی ڈیسیشن لینا ہے تو بچہ خود سے صحیح ڈیسیشن لیتا ہے، صحیح فیصلہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ورنہ ہمارے بچوں میں اتنا شعور نہیں رہتا کہ کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، ان میں اتنی صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی۔ تیر اندازی سے انہوں نے تحقیق کیا، سرچ کیا کہ تیر اندازی سے بچوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ الغرض گھوڑ سواری سے جسمانی صحت وغیرہ، ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، فلاں بہت سارے فائدے ہیں۔ تیرنا انسان کے لیے بہت سارے فائدے مند ہیں۔ الغرض ہر ایک میں فائدے، انسان کی جسمانی اور روحانی فائدے اس میں حاصل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں
اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ تھے تو اس دوران بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں بی بی عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے۔ یہ بچوں میں کھیلتے، بچوں کے ساتھ رہتے، تو اس وقت ایک یہودی آیا اور آ کر چہرہ دیکھنے لگا اور چہرہ دیکھ کر کہنے لگا، اے بچے تمہارا نام کیا ہے بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے بتاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام احمد ہے، میرا نام احمد ہے۔ تو انہوں نے کہا احمد ہے۔ اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اوصاف انہوں نے پوچھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ادھر ادھر گول پھر کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گیا اور پشت کی طرف اس نے اجازت چاہی کہ میں تمہاری پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب کپڑا ہٹا کر اس نے پشت کو دیکھا تو فوراً پشت کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہر لگا تھا اس کو دیکھتے ہی وہ بوسہ لے لیا، بوسہ لے کر بس وہ پکارنے لگا کہ یہ اس امت کی طرف یہ نبی بنا کر بھیجے جانے والے، یہ امت کی طرف نبی بنا کر بھیجے جانے والے۔ اس کے بعد وہ گیا اور اپنے دوسرے یہودی ساتھیوں کو بلا کر لایا جو عالم تھے اس وقت کے، وہ بھی آئے اور حضور کو دیکھے، حضور کا نام پوچھے، حضور کے اوصاف دیکھے، پھر اس کے بعد مہر نبوت دیکھا۔ پھر اس کے بعد اب یہ سلسلہ چلتے رہا، ایک یہودی آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، وہ دوسرے یہودیوں کو راہبوں کو عالموں کو لاتے جا رہا ہے، بتاتے جا رہا ہے، لاتے بات الغرض کیونکہ وہ تورات میں پڑھ چکے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان کے سارے اوصاف۔ جب یہ واقعہ بڑھتا گیا حضرت بی بی عامرہ ذرا اندیشہ خوف محسوس کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے آپ نے مکے کو جانے کا ارادہ فرمایا، مکے کو جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس دوران آپ کا سفر یہاں سے شروع ہوا تو مقام ابوا میں پہنچے، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت بگڑنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بی بی عامرہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں حضرات ہیں۔ الغرض وہاں پر طبیعت بہت ہی آپ کی ناساز ہوئی، طبیعت بہت بگڑنے لگی، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی عظمت میں کچھ اشعار کہے اور کچھ نصیحتیں فرمائی اور اللہ کو آپ کے حوالے کیا، آپ کو اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ کچھ اشعار ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ دلائل النبوہ میں یہ اشعار موجود ہیں۔ ان صح ما بصرت فی المنام، اے میرے پیارے فرزند ارجمند، جو میں نے تمہاری ولادت کے بعد خواب میں دیکھا ہے، اگر وہ صحیح ہو، میں نے جو چیزیں خواب میں تمہاری ولادت کے بعد، ولادت سے پہلے جو چیزیں دیکھی ہوں، اگر وہ صحیح ہو تو یاد رکھو، سنو، فانت مبعوث الی الانام، اے میرے لفظ جگر تم ساری مخلوق کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے جاؤ گے۔ تبعث فی الحل والحرام، اے میرے پیارے لفظ جگر تم کو اللہ تعالیٰ مکے اور اس کے سارے اطراف اپناف کے علاقے کا اللہ تعالیٰ تمہیں پیغمبر بنائے گا۔ تبعث فی التحقیق والاسلام ودین ابیک البر ابراہیم، اے میرے پیارے لفظ جگر تمہیں اللہ تعالیٰ نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر ضرور بھی ضرور بھیجے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ دین اسلام عطا فرمائے گا، اور وہ دین عطا کرے گا جو تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کا دین ہے، وہ دین تمہیں عطا فرمائے گا۔ فاللہ انہاک عن الاسلام والا توالیھا مع الاقوام، اے میرے پیارے فرزند ارجمند، میں
اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کل حی میت و کل جدید باری، اے میرے پیارے لخت جگر، ہر زندے کو مرنا، جو بھی زندہ ہے اس کو موت آتی ہے، وکل جدید باری، ہر نئی چیز بوسیدہ ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، کوئی بھی چیز ایک وقت ہے، اس کا ایک وقت مقرر، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے، وکل کبیر یفنا وانا میت، وکل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باقی وانت ولدت تہمہ، اے میرے پیارے لخت جگر، ہر بڑے کو مرنا، ہر بڑے کو فانی ہونا ہے، فنا ہونا ہے، وانا میتۃ، اور اے میرے پیارے فرزند ارجمند، میں بھی اس دنیا سے جا رہی ہوں، وذکر باقی، لیکن اے میرے پیارے فرزند ارجمند، میری یاد باقی رہے گی، میں تو جا رہی ہوں، میری یاد باقی رہے گی، اے میرے فرزند میں تو جا رہی ہوں لیکن میری یاد باقی رہے گی، کیوں؟ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، میں تجھ جیسے پاکیزہ لڑکے کو جنم دیا ہے، تیری وجہ سے میری یاد زندہ رہے گی، میری یاد تازہ رہے گی، کیونکہ تجھ جیسے لڑکے کو میں نے جنم دیا۔ اب یہاں پر علماء کرام اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین واجدین کے ایمان کے حوالے سے کہ آپ اہل ایمان میں سے تھے یا نہیں تھے، تو اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ اس میں 3-4 چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ اختصار کے ساتھ عرض کروں کیونکہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزر چکا تھا، زمانہ چل رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی نبی نہیں آئے تھے، تو اس وقت کوئی پیغمبر ہی نہیں، تو ایمان کس پر لاؤ؟ اس کو زمانے فترت کہتے ہیں، دو پیغمبروں کے درمیان جو زمانہ رہتا ہے اس کو زمانے فترت کہتے ہیں، اور زمانے فترت میں صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے، کسی پیغمبر پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، صرف وہ اللہ کے ایک ہونے کا بھی اگر اقرار کر لیں تو وہ ایمان والے ہیں۔ تو ان اشعار سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا اقرار کر رہا ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ آپ کے والدین واجدین دین ملت ابراہیم حنیف پر تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، یہ کبھی بھی بتوں کی پرستش انہوں نے نہیں کی، بتوں کو کبھی بھی خدا نہیں مانا، کیونکہ ترمذی شریف میں حضور کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آبا اور اجداد کو ہر نجاست سے، ہر گندگی سے، کفر و شرک سے محفوظ رکھا، کفر و شرک سے محفوظ رکھا۔ تو حضور کے آبا و اجداد میں کوئی بھی نہ تو کافر تھا، نہ مشرک تھا، نہ کوئی گنہگار فاسق و فاجر تھا، بلکہ سب کے سب پاک باز اور ایماندار مومن تھے، سب کے سب۔ اور ایک حدیث شریف اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دعا قبول فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اے باری میرے والدین کو زندہ فرما تاکہ وہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے امام سیوطی نے یہ لکھا ہے، امام سیوطی نے سیر صغیر وغیرہ میں یہ حدیث مبارک لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین واجدین کی قبر انور پر گئے اور وہ زندہ ہوئے، اور آپ پر ایمان لایا، اپنا کلمہ پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دار فانی کی طرف بلا لیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین واجدین صاحب ایمان ہیں، یہ بات کا قول ہے، لیکن ایک یا بات یاد رکھیے، حضور کے والدین مومن ہیں، ایمان والے ہیں، کیونکہ وہ زمانے میں نہ انہوں نے بتوں کو پوجا تھا، نہ لات مناظر العزا کی پرستش کی تھی، بلکہ وہ اللہ کی الوہیت کے قائل تھے، اور وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں واللہ انہاک، کہ میں خدا کی قسم تمہیں روکتی ہوں لات اور مناظر العزا سے، بتوں کی پوجا سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے والدین، آپ کے والدین ایمان والے تھے۔ اب اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، وہاں سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تدفین کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی، 6 سال کی عمر، تدفین کی۔ اس کے بعد سے یہ قافلہ مکے کی طرف روانہ ہوا،
آپ مکے کو آئی، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنی پرورش میں لیا. حضرت عبد المطلب کی پرورش میں رہے آپ اور اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت 8 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا بھی وصال ہو گیا. اور وصال سے پہلے آپ نے اپنے فرزند ابو طالب رضی اللہ عنہ ان کو وصیت فرمائی کہ بیٹا تم، کیونکہ اور دوسرے بھی آپ کے اولاد تھے، دوسرے بھی اور فرزند تھے آپ کے، لیکن حضرت ابو طالب یہ کثیر العیال تھے، ان کو بہت زیادہ بچے تھے، انہوں ذرا غریب تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے وصیت کی بیٹا تم ان کو رکھنا، تم ان کا بہت خاص خیال رکھنا. تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی پرورش میں لے لیے اور اپنے ساتھ رکھے. حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کثیر العیال تھا، مجھے اولاد زیادہ تھی، لیکن میرے والد کی نصیحت کی وجہ سے ہمیشہ میں اپنے بچوں کو یہ وصیت کر دیا تھا کہ جب تک محمد دستر پر نہیں آئے تم کھانا نہیں کھاؤ. جب تک محمد دستر پر نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا جب تک دستر پر نہیں آئے تم کھانا نہیں کھاؤ. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دستر پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتا کہ سارے کے سارے شیخ سیر ہو جاتے. کبھی اگر حضور نہ ہوتے تو بے برکتی ہو جاتی اور خالی پیٹ اٹھ جانا پڑتا تھا. آپ نے وصیت فرما دی جب میرا لفظ جگر، جب میرا بھتیجا دستر پر جب تک نہ آئے تو کھانا ہرگز شروع نہیں کرنا. تو ان کا گھر کا یہ ماحول تھا، معمول تھا کہ جب حضور آتے کبھی آپ کے ساتھ والے کھانا شروع کیا. تو یہ برکت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پرورش میں لینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا، بہت نوازا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کی عمر تھے حضرت عبد المطلب کا وصال ہو گیا. اب یہاں پر سیرت نگار یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی عمر بعض فرماتے ہیں 10 سال، بعض فرماتے ہیں 13 سال، بعض فرماتے ہیں 17 سال، الگ الگ جو بھی عمر. حضرت ابو طالب تجارت کے لیے شام کی طرف جا رہے ہیں، ملک شام کے لیے سفر تجارت کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اپنا سفر آغاز کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی لگام پکڑ لی اور پکڑ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے میرے چچا جان، لا ابالی ولا امک ولا جدی، اے چچا جان مجھے کس کے حوالے کر کر جا رہے ہو؟ نہ تو میرے والد ہیں، نہ میری والدہ ہے، اور دادا بھی نہیں ہے، مجھے کس کے حوالے کر کر جا رہے ہو؟ مجھے ساتھ میں لے کر چلو. حضرت ابو طالب کی آنکھ بھر آئی اور فرمانے لگی ٹھیک ہے بیٹا میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں، اور اپنے ساتھ سفر میں شامل کر لیا اور لے کر آپ کو سفر شام کی طرف روانہ ہوئے. سامان تجارت کا سامان تھا، لے کر چلے. ذرا غور کریں، سوچے ذرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے. وہ آپ کو یاد آ گئی اپنے والد والدہ، اپنے دادا کی محبت، بڑی پرورش، یہ ساری چیزیں یاد آ گئی جس کی وجہ سے آپ حضرت ابو طالب کو یہ فرمانے لگے کہ چچا جان مجھے کس کے حوالے کر کر جا رہے ہیں؟ تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ پہلے زمانے کا سفر 1-2 دن کا نہیں تھا، مہینوں لگ جاتے تھے، ہفتوں لگ جاتے تھے. اب یہاں پر میری دیکھ بات کون کرے گا؟ الغرض حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے لیے اور یہ قافلہ چلتا رہا. قافلہ چلتے چلتے ملک شام نہیں پہنچا، بھی راستے میں ایک مقام تھا، ساما وغیرہ نامی مقام ہے، وہاں پر ایک عیسائی راہب عالم رہتے تھے. وہاں پر بحیرہ نام تھا اس کا، راستے میں اس کا عبادت خانہ تھا، وہ عبادت کرتے رہتا تھا. ویسے تو یہ کئی قافلے جاتے تھے وہاں سے، سفر شام تجارت کے لیے جاتے تھے. یہ جب یہ قافلہ بھی گزرا تو وہ اپنے تنبیہ سے دریچے میں سے دیکھا، وہ یہ نظارہ کر رہا تھا کہ جب یہ قافلہ گزر رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ بادل برابر اس قافلے پر سایہ کرتے ہوئے گزر رہا ہے.
یہ غور کرتے رہا وہ. اس کے بعد وہ قافلہ رکا ایک سائیدار درخت کے پاس. سارے قافلے والے جو تھے وہ درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کم سن تھے, کم عمر تھے. بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ سائے میں قریب قریب بیٹھ گئے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب میں جگہ نہیں ملی سائے میں. تھوڑا آپ دھوپ میں بیٹھے, سائے کے باہر دھوپ میں بیٹھے, تو وہ راہب یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے اپنے عبادت خانے سے کہ جیسے آپ حضور دور بیٹھے تو وہ درخت جو جھکا اور حضور پر سایہ کرنے لگا, جھک کر حضور پر سایہ کرنے لگا. اب وہ راہب پریشان ہو گیا اور یہ سوچنے پر غور و فکر کرنے لگا کہ یہ درخت تو ایسا ہے کہ آج تک اس درخت کے نیچے پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بیٹھا, پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بیٹھا. کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, تورات میں, زبور میں, انجیل میں, کہ یہ درخت کے نیچے صرف پیغمبر بیٹھے. تو الغرض جب وہ قافلہ وہاں پر رکا اور حضور پر اس درخت نے سایہ کیا, اور وہ جب کہ سایہ وہاں تک نہیں پہنچتا تھا لیکن وہ جھک کر سایہ کیا حضور پر, تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ قافلے میں کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کے پیغمبر ہے. وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کر آیا اور قافلے والوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آج آپ تمام قافلے والوں کے ہمارے پاس دعوت ہے, آپ کی ضیافت کرنا چاہتا. سارے قافلے والے پریشان تھے. اب تک کئی مرتبہ ہم تجارت پر گئے لیکن آج تک اس راہب نے ہماری دعوت نہیں کی, آج تک ہماری دعوت نہیں کی. آج کیا خاص وجہ؟ الغرض دعوت وغیرہ ہوئی اور اس نے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا اپنے مثال کے مطابق اچھی ان کی خاطر تواضع کی اور ان کی مہمان, ان کی ضیافت کی. سارے لوگ کھانے کے دوران وہ سارے لوگوں میں تلاش کرتے رہا کہ وہ میں جن کو تلاش کر رہا ہوں اس میں تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے, یہ سارے لوگ ہیں. اس نے کہا کوئی تمہارے لوگوں میں سے قافلہ میں سے کوئی چھوٹا تو نہیں؟ وہ کہنے لگے کوئی بھی نہیں چھوٹا, صبح آ گئے. نہیں میں جس کو تلاش کروں وہ کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے, وہ ہستی بذات نہیں دکھ رہی یہاں پر. وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم تو پورے آ گئے. ہاں ایک بچہ ہے جو ہم اپنے سامان کی اور اونٹوں کی حفاظت کے لیے اسے وہاں پر چھوڑ کر آئے ہیں. ایک بچہ ہے, کم عمر کم سن بچہ ہے, ہم اپنے اونٹوں کی اور سامان تجارت کی حفاظت کے لیے اسے چھوڑ کر آئے ہیں. تو اس نے کہا کہ لوگوں وہ بچے کو بھی لے کر آئیے, کسی کو مت چھوڑیے, نہ چھوٹا نہ بڑا, نہ امیر نہ غریب, نہ گورا نہ کالا, نہ آقا نہ غلام, سب کو لے کر آئیے. الغرض حضرت ابو طالب گئے, جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. اب وہ چہرہ تک رہا ہے, ٹکٹی لگا کر دیکھ رہا ہے, جو سی بات اس نے تورات میں پڑھا وہ دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا. اس کا سارے لوگ کھانا کھا لیے, سب کو بھیجا دیا, سب کھانا کھا لیے, بھیجا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا. آپ کی جو بھی ضیافت تھی کیا, چہرہ دیکھا, الغرض سو. اس کے بعد آپ کا نام پوچھا, اس کے بعد آپ کی خواب کی سونے کی کیفیت پوچھا, سارے معاملات پوچھا. اس کے بعد پوچھا آپ کی پشت کو میں دیکھ سکتا ہوں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو. آپ نے جب کپڑا ہٹایا تو وہ مہر نبوت وہاں پر موجود پایا, تو فوراً وہ مہر نبوت کو چوم لیا, فوراً مہر نبوت کو چوم لیا. اس کے بعد پھر قافلے میں آیا, آ کر کہنے لگا کہ یہ ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو حضرت ابو طالب اٹھے, کہنے لگے میں. ان کو بلایا, اپنے سوا عبادت خانے میں بلا کر لے گیا, اور اس کے بعد کہا کہ تمہارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے. اس نے کہا نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا تمہارا فرزند. آپ نے فرمایا ایسا کیوں؟ اس نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو نبی آخر زمان آنے والے ہیں ان کے والد کا حمل کے دوران ہی انتقال ہو جائے گا, ان کے والد زندہ نہیں رہے. تو اس وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا ہاں میں ان کے والد نہیں ہوں, میں ان کا چچا ہوں. ان کے والد کا حمل کے دوران انتقال ہو گیا, ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو جائے گا. ہم نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے, اور تم کہتے کہ میں ان کا باپ ہوں, یہ میرا بیٹا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, ان کے والد زندہ رہیں گے نہیں.
ان کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد اور دوسرے احوال اس نے پوچھا، اس کے بعد کہا اب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ملک شام جا رہا ہوں سفر کے لیے، تجارت کے لیے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تم شام کو مت جائیے، ملک شام مت جائیے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے یہ بچے میں وہ ساری علامتیں جو ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں وہ سب کچھ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو اللہ تعالیٰ بعد میں پیغمبر بنا کر بھیجنے والا ہے۔ یہ بچے کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر مبعوث فرمانے والا ہے۔ اگر تم یہ بچے کو شام میں لے جائیں گے تو وہاں کے یہودی نے خوف ہے مجھے کہیں شہید نہ کر دیں، عداوت اور دشمنی کے وہاں کے یہودی انہیں کہیں قتل نہ کر دیں، شہید نہ کر دیں، اس لیے میری تم سے مخلصانہ گزارش ہے کہ تم انہیں لے کر مکے کو چلے جاؤ۔ حضرت ابو طالب سمجھ گئے کہ اب میرے بھتیجے کو خوف ہے، تو اس لیے آپ نے وہیں پر جو سامان تجارت تھا وہ فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور وہیں سے آپ مکے کو روانہ ہو گئے، لوٹ گئے وہیں پر سے۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو آئے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد یہ عمر بیتتی رہی، پھر ایک وقت آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمر کو پہنچے، 20-25 سال کی عمر، 20-22 سال کی عمر کو پہنچے۔ اس وقت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ اس زمانے میں جو تھا وہ ایک ہی ذریعہ تھا تجارت کرنا یا بکریاں وغیرہ چرانا، اسی کے ذریعے انسانوں کی کسب معاش کا ذریعہ تھا یہ۔ تو اس دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ذکر فرمائی کہ میں نے بھی اپنی جوانی میں بکریاں چرائی ہیں، اس کو ہلکے میں نہ لیں، بکریاں چرانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تربیتی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا تربیتی نظام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو بکریاں چرانے لگایا ہے، اس سے بچوں کی، اس سے امت کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ یعنی ایک بکری کا ماں حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بکری ادھر جاتی ہے، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک طرف نہیں ہے۔ اب اس میں آدمی کیا ہو جاتا ہے، نظام ہو جاتا ہے، ایک ادھر سے یہ بکری لا کر وہ بکری ادھر بھاگ جاتا ہے، اس کو لایا کر یہ ادھر چلے جائے، وہ ادھر چلے جاتا ہے۔ اس میں آدمی کبھی غصے میں آ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مارتا ہے، داڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ یہ تربیت کے لیے تھا۔ اب یہاں پر یہ پیغمبر کی شان ہے۔ اب یہ چیزوں سے دیکھ کر آپ سبق یہ سیکھ رہا ہے کہ امتی بھی آپ کا ایک ادھر جائے گا، ایک ادھر جائے گا، ایک ادھر، ایک ادھر، آپ ادھر ادھر سدھارے تک انہیں ادھر بگڑ جائے گا، اس کو سدھارے تک انہیں بگڑ جائے گا۔ اب یہاں پر آپ دل برداشت کا نہیں ہونا، اللہ کی ذات سے امید رکھنا، اللہ کی ذات سے امید رکھنا، ان کے حال میں جو ہو سکتا ہے محنت کرتے رہے۔ تو الغرض، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود برف نفیس مضاربت کے طور پر تجارت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی بڑی دولت مند، بڑی رئیسہ تھی، ان کا سامان تجارت لے کر آپ سفر شام کے لیے گئے۔ تو یہاں یہ واقعہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس واقعے کے درمیان جو واقعات رونما ہوئے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی کل کے محفل میں ہم رکھیں گے۔ اس دوران سفر شام کے دوران کیا کیا واقعات رونما ہوئے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیسے ہوا، کس زمن میں ہوا، پھر اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہونے تک کے واقعات کل کی محفل میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت
يا